یہ کھوپڑی کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. چارلز ڈارون سن 1859 میں اسے اپنا نظریہ پیش کیا. مختصر نظریہ یہ کہ انسان جو ہے آدم کی اولاد نہیں ہے، انسان بندر کی اولاد ہے، کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ بندر سے پیدا ہوا ہے. اس کا نظریہ تھا، تھیوری تھی. آج بھی سائنس کی کتابوں میں ڈارون تھیوری ہے، اس کا نام. فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ کہتے ہیں اگر تھیوری نظریے میں کوئی دلیل مل جائے تو فیکٹ ہو جاتی ہے تجربے کے بعد. لیکن اس تھیوری کا آج تک بھی کوئی دلیل نہیں ملی. آج بھی تھیوری اگر آج بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور دکھ کی بات یہ کہ مسلمانوں کو پڑھائی جا رہی ہے. صرف یہود نصارہ نہیں پڑھتے، ہمارے مسلمان ملکوں میں کالجوں میں سائنس کی کتابوں میں آج تک یہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس کہاں سے لے کے ہم سائنس تو انہیں کا چلتا آ رہا ہے یہود نصارہ کا، تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں. چارلز ڈارون نے تھیوری پاس کی 1859 میں. دلیل کوئی نہیں تھی، نظریہ پیش کیا. لوگوں نے اس نظریے کو لے لیا، جتنے سائنٹسٹ نے لے لیا. صرف چرچ کی مخالفت کی وجہ سے. چرچ اس وقت ظالم تھا. کوئی بھی سائنٹسٹ اگر کوئی تجربہ کر کے کوئی تھیوری پیش کرتا تو اسے سزائے موت دے دیتے. مثال کے طور پہ گلیلیو نے، مشہور عالم سائنٹسٹ ہے، اس نے تجربے کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے، سیدھی نہیں ہے. بائبل میں جو تحریف ہو چکی ہے بائبل، اس میں ہے کہ زمین جو ہے وہ سکے کی طرح ہے، کوئن شیپ ہے، سکے کی طرح، گول نہیں ہے. جب اس نے اپنا تجربہ پیش کیا تو چرچ نے اسے سزائے موت دے دی کہ اس نے بائبل کی مخالفت کی ہے، اپنے آپ کو یہ سائنٹسٹ کہتا ہے، اسے اس کے لیے سزائے موت ہے. تو اس وقت کے سائنٹسٹ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو ایک ایک کر کے چرچ ہمیں مارتا جائے گا. جو بھی ہم نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں تجربے کی بنیاد پر، یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے. اس لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے اور اس چرچ کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے. ہم کیسے جہاد کرنا چاہیے؟ کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو بھی تھیوری پاس ہو کسی سائنٹسٹ کی بھی تو اس پر اجماع کر لیں کہ ایسا ہی ہے، اسے ایسے ہم بچ سکتے ہیں. جب ہم ایک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کتنے کو ماریں گے؟ ظاہر لوگ تو پھر اس طریقے سے برداشت نہیں کریں گے. لوگ جب عوام الناس ان کی مخالفت کریں گے تو ہماری پھر جیت ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. چارلز ڈارون نے 1859 میں جب اپنی تھیوری پیش کی، کوئی دلیل نہیں تھی اس کی، ایک اس کی سوچ بھی اس نے بیان کی، اور بیان بھی پرندوں میں کی کہ جانوروں میں ایسا ہے. لیکن جب یہ تھیوری پیش ہوئی تو لوگوں نے اس کو مضبوطی سے، جو بھی سائنٹسٹ تھے، پکڑ لیا یہ صحیح ہے. اور اس کی دلیل تو کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں یہ صحیح ہے. کیوں؟ اگر صحیح نہیں مانتے تو ہمیں ایک ایک کر کے مار دے. کیونکہ بائبل میں کیا ہے کہ جسے قرآن مجید میں ہے کہ انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے. تو چرچ نے چارلز صاحب کو پکڑا کہ تم نے یہ کہاں سے تھیوری لے کے آئے؟ اس نے یہ تھیوری تھی. سائنٹسٹ سب اکٹھے ہوئے، اس کو سزائے موت سے بچا دیا. لیکن اس کے بعد میں آنے والوں نے بڑی کوشش کی، کیونکہ چرچ ظالم تھا، باطل دین ہے. آج بھی کرسچینٹی باطل دین ہے اور ہمیشہ باطل دین رہے گی. دین صرف ایک سچا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ فطرت کا دین اور حق دین ہے جس میں ظلم نہیں ہے، انصاف ہی انصاف ہے. بہرحال تو لوگوں نے کوشش کی، کوئی دلیل تو ملی. اب ہم نے تو بات تھیوری تو پیش کر دی ہم نے، اب دلیل کہاں سے ڈھونڈے؟ کہ وہ سٹیج جو بندر سے انسان ہوا پھر انسانوں سے پیدا ہوئے، اسے کہتے ہیں ٹرانزیشنل سٹیج. اس کا نام مختلف نام ہے. کوئی بگ فٹ کے نام سے اسے جانتے ہیں سائنس میں، اور کوئی کہتے ہیں مسنگ لنک، وہ چیز جو بیچ والی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں ملا تو لوگوں نے بڑے حربے کیے. سن 1912 میں پلڈون علاقے میں لندن میں ایک شخص نے کھوپڑی نکالی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ کھوپڑی ایک جگہ میں ملی زمین کے نیچے سے، میں نے کھوپڑی نکالی. اور یہ کھوپڑی جو ہے یہ انسان اور بندر کی دونوں کی مکس کھوپڑی ہے. یہ وہ سٹیج جس کی ہم تلاش میں تھے کہ کسی زمانے میں یہ شخص یہ انسان بھی رہا ہے جس سے بندر جو آدھا بندر آدھا انسان تھا، پھر سے انسان پیدا ہوئے. سن 1912 سے 40 سال تک لوگوں کو دھوکے میں رکھا اور لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ بھائی ہمیں یہ دلیل مل گئی، نہ بائبل صحیح ہے نہ قرآن صحیح ہے، نہ مسلمان سچے ہیں اور نہ عیسائی سچے ہیں. سچے یہ سائنٹسٹ ہیں، سچے یہ سائنٹسٹ ہیں. 40 سال تک لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا. 40 سال کے بعد انہی میں سے وہ شاہد من اہلیہ
उन्हीं में से एक शख्स निकला साइंटिस्ट, उसने कहा भाई देखो 40 साल से ये खोपड़ी पड़ी है म्यूजियम में, किसी उसको टेस्ट किया है, कहने वाले ने सच कहा या झूठ कहा, देखो तो सही से। उस शख्स ने इजाजत मांगी, इस खोपड़ी का उसने तज्जिया किया। तज्जिया करने के बाद उसने देखा कि लोगों को धोखा दिया गया, ये एक चीज की खोपड़ी नहीं है, इस खोपड़ी की हड्डियों को मिक्स किया गया। ये जो पीली हड्डी है इंसान की है, जो काली और ब्राउन है ये बंदर की है। उस शख्स ने अपने झूठे ख्वाब को सच्चा करने के लिए लोगों से झूठ बोला, धोखा दिया और इंसान की और बंदर की खोपड़ी दोनों को मिक्स करके इस खोपड़ी को बनाया और उसके ऊपर एक खास केमिकल लगा के उसको शक्ल से पुराना कर दिया। लोगों को 40 साल धोखा देते रहे। अब उस साइंटिस्ट ने यह कहा कि लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि लोगों को धोखे में रखा। किस तरीके से इन साइंटिस्ट ने या इन लोगों ने लोगों को धोखे में रख के सिर्फ अपनी बात पूरा करने के लिए, सच मनवाने के लिए यह बात गलत बयान की। फिर भी चैन से नहीं बैठे। 10 साल के बाद एक और शख्स निकला, उसको कहीं से एक दांत मिला, बड़ा सा दांत। उसने कहा बस यही दांत है, यह आधा बंदर का आधा इंसान का दांत है, यही वो चीज है जिसकी हम तलाश में थे। डार्विन साहब अब खुश रहे कि उसके हमने थ्योरी को जो है ना दलील पेश कर दी तजर्बे की बुनियाद पर। उस शख्स ने उस दांत की बुनियाद पर, सिर्फ दांत की बुनियाद पर यह शक्ल बनवाई। ये शक्ल आधी इंसान की आधी बंदर की है। नजर आ रही शक्ल ये इस इंसान की, ये काला ये मैंने कर दिया क्योंकि उसके जिसम कुछ हिस्से नजर आ रहे थे। आधा इंसान और आधा बंदर है, इसे कहते हैं नेब्रास्का मैन। सन 1922 में इस शख्स ने इस तस्वीर को निकाला और दुनिया में इसको फैला दिया और ये लंदन के न्यूज में ये खबर में आया है 24 जुलाई 1922 में कि ये नेब्रास्का मैन है। लोगों ने बड़े खुश हुए लोग कि भाई फिर कोई दलील मिल गई। फिर साइंटिस्टों ने, उसी जमाने के साइंटिस्ट ने इस दांत को लिया, इजाजत में उसका तज्जिया किया। तज्जिया करने के बाद उसने देखा कि यह दांत ना तो इंसान का है ना बंदर का है, ये तो किसी कदीम जमाने के सूअर का दांत है। सूअर के दांत को लेके जमीन से कहीं लेके सिर्फ अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने देखा कि ये जो दांत है ये सूअर का है, ना बंदर का ना इंसान का है। ये तरीका है अहले ज़ैक़ का, अहले बातिल का। पहले फतवा दे दिया कि इंसान बंदर की औलाद है, अब ढूंढते हैं दलील को कहीं से भी मिल जाए अपनी बात सच्ची करने के लिए।